الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لمن قدر خيرا وخبال، والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا ضد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأزكانا ولينا وأعلانا وأجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أزهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي رواية: والعاقب الذي ليس بعده أحد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم
ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں، کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں۔ ساز وجداں سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے۔ نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے۔ غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور اس علاقے گوجر خان کے اس گاؤں اور اس بستی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بیانات بھی سنے، منظوم کلام بھی سنا، آخر میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی معروضات عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، عظمت، شان، رفعت، تعریف، آپ کے اخلاق تقریباً 1500 سال ہونے کو ہے۔ 1500 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے۔ کہا بھی گیا، لکھا بھی بہت کچھ گیا۔ علماء نے لکھا، محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اپنے بیگانے سب لکھتے بھی رہے، کہتے بھی رہے، لیکن تاحال کوئی حق ادا نہیں کر سکا، تا قیامت کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ بات صرف اتنی ہے، اور کبھی آپ نے غور کیا کہ حق کیسے کوئی ادا کرے گا؟ قرآن کریم کی یہ آیت تقریباً ہر بندے کو معلوم ہے اور یاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا ترجمے پہ غور کیجئے، اس سے میرا استدلال جو ہے اس پہ توجہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی پر،
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ لفظی ترجمہ، آپ کے ذہن کے مطابق بات۔ علماء کہتے ہیں جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی اور، جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو معنی الگ ہے، جب صلاۃ کی نسبت چرند پرند کی طرف ہو تو معنی اور ہوتا ہے، اور جب صلاۃ کی نسبت مومنوں کی طرف ہو، انسانوں کی طرف ہو تو معنی علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب آیت کا معنی امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کیا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم بھیجتے ہیں معنی الگ ہے، فرشتے بھیجتے ہیں معنی الگ ہے، لیکن اللہ بھیجتا ہے۔ امام بخاری معنی کرتے ہیں ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں اپنے محبوب پیغمبر کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ کہ اخبار نہیں پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری کا حوالہ ہے۔ ثناؤہ عند الملائکہ، اب ذرا معنی سنیے گوجر خان والو، جب اللہ فرشتوں کی مجلس میں تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے اپنے پاک پیغمبر کی، اپنے پیغمبر کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ یصلون، ان اللہ وملائکتہ یصلون۔ یصلون ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یصلون امر کا صیغہ نہیں، یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے اندر تجدد اور حدوث ہوتا ہے، تجدد ہوتا ہے۔ اب معنی گرامر کے مطابق یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی تعریف صرف کرتا ہی نہیں، کرتے رہتا ہے، تجدد ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پھر میں کہنے لگا ہوں جب اللہ تعریفیں کرتے رہتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے کرنے سے حق ادا ہو سکتا، پھر مخلوق کے کہنے سے، لکھنے سے، بولنے سے کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور عجیب بات بتلانے لگا ہوں گوجر خان والو، جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری، صحابہ کے عرض کرنے لگے قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا ایھا النبی کہہ کے آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن صلاۃ کا مطلب ہمیں سمجھ میں، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ کیف نصلی علیک، درود کیسے پڑھیں، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ جواباً فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کبھی غور کیا ہے درود پر؟ آیت کو اور اس درود کو یوں میں بالکل ایسے تقابل میں پیش کروں گا، جھوم جاؤ گے۔ آیت میں ہے اللہ درود بھیجتا ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی،
اے مومنو تم درود بھیجو۔ اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے درود بھیجو۔ اچھا اب ہم اس حکم پہ عمل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے ابھی پڑھا ہے درود، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ جب اللہ کہتا ہے درود بھیجو تو آپ درود یوں بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ کیا معنی ہے گوجر خان والو اس کا معنی پھر وہی ہے کہ اللہ تو درود بھیج محمد پر۔ آیت میں ہے کہ میں تو بھیجتا ہوں مومنو تم بھیجو، اور مومن جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج۔ آپ کہیں گے یہ تو ٹکراؤ لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو بھیجتا ہوں مومنو تم میرے نبی پر درود بھیجو، اور جب مومن نماز میں بیٹھتا ہے تو ایک دم کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ تو درود بھیج۔ یہ ٹکراؤ ہے، لیکن ٹکراؤ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر اللہ کہتا نماز پڑھو اور آپ اللہ سے کہتے تو نماز پڑھ تو ٹکراؤ تھا۔ آپ کہتے کہ اللہ تو روزہ رکھ تو یہ ٹکراؤ تھا۔ آپ کہتے اللہ تو زکوٰۃ ادا کر تو یہ ٹکراؤ جھگڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے نماز پڑھنا تمہارے بس میں ہے، روزہ رکھنا تمہارے بس میں ہے، زکوٰۃ دینا تمہارے بس میں ہے، لیکن میرے محمد پہ درود بھیج کر حق ادا کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے تم اپنی کمائیگی کا اقرار کرتے ہوئے پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہو کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں، تو محمد کی شان جانتا ہے، وہ جس شان کے لائق ہیں تو ان پہ ان کی شان کے لائق درود بھیج دے۔ جب یہ عاجزی کرتے ہو تمہیں صدیوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو در حقیقت حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، یہ حقیقت میں اپنی عاجزی کا اعتراف ہے، لیکن صرف ہم نام لکھواتے جا رہے ہیں نبی کی تعریف کرنے والوں میں، آپ کی عظمت و شان بیان کرنے والوں میں۔ آپ واقعی تعریف، آپ عظمتوں کے لائق ہیں۔ نام جو اللہ نے ایسا دیا محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کانفرنس کا کیا نام تھا؟ ہاں میں نے ابھی اشتہار پہ پڑھا تو میرے ذہن میں یہ موضوع آ گیا، محمد الرسول اللہ۔ گجر خان والو 4 آیتیں قرآن مقدس میں ہیں، جن 4 مقامات کے اندر اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کا نام اسم گرامی محمد ذکر کیا ہے۔ کتنے مقامات؟ ایک مقام ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ دوسرا مقام ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور تیسرا مقام ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور چوتھا مقام ہے کہ نزل علی محمد۔ 4 مقامات پر آپ کا نام اسم گرامی محمد لیا ہے، اور ایک جھلک بتانے لگا ہوں، قربان جاؤں عام سیرت والے مفتی صاحب، بڑی اہم بات ہے،
عام سیرت کی کتابوں میں آپ نے یہ جملہ پڑھا ہوگا کہ نبی کا اسم گرامی محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن شائعا فی العرب، یہ عرب نے آپ سے پہلے نہیں تھا، آپ کی موجودگی میں نہیں تھا۔ لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر اس کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ یہ ذکر کرتے ہیں، سابقہ ایک بادشاہ خلیفہ کا نام لیتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد نے آپ کا نام محمد کیسے رکھا، کیوں رکھا؟ نبی کی بعثت سے پہلے کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کا کیسے نام رکھ دیا گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہی سوال میں نے اپنے والد سے کیا تھا کہ ابا جان آپ نے میرا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو میرے والد نے کہا ہم 4-5 بندے تھے، ہم سفر پر گئے اور ہمارا ٹھہراؤ جو ہے وہ کسی عیسائیوں کے گرجے کے سامنے ہوا، ہم آرام کرنے لگے، اٹھنے لگے، چونکہ عرب کے لوگ تھے، تو گرجے کا جو پادری تھا وہ دوڑتا ہوا آیا، ہمارے چہرے دیکھ کے کہنے لگا بہت قریب ہے، تم میں تعریفوں والی شخصیت آنے والی ہے۔ ہم نے کہا کون آنے والا ہے؟ کہنے لگا نبی آخر الزمان آنے والے ہیں تمہارے اندر۔ ہم نے پوچھا ان کا نام کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے ابو نے کہا جب ہم نے یہ جملہ ان سے سنا، ہم نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ہم بھی عرب ہیں اور آخری نبی بھی عربی ہوگا، تو ہم نے بھی اس تمنا پہ ہو سکتا ہے ہمارے گھر ہی میں آ جائے، ہم نے اس دن سے عہد کر لیا کہ اگر بیٹا ہوا تو نام محمد رکھیں گے۔ تو ہم نے جتنوں کے بھی بیٹے ہوئے تھے سب نے نام محمد رکھا، لیکن نبوت کا تاج انہیں نہیں ملا۔ نبوت کا تاج اگر سجا ہے تو آمنہ کے لال کے سر پہ سجا ہے۔ اور پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ 16 لوگوں کے نام ذکر کرتے ہیں۔ کتنے؟ 16 لوگوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچوں کا نام محمد رکھا، اس امید پر کہ شاید آخری نبی انہی میں سے کوئی ہو جائے۔ لیکن مقدر وہ تو عبداللہ اور آمنہ کا تھا، انہی کے خاندان، انہی کے گھر میں اللہ کے پاک پیغمبر آئے، اور آپ کا نام محمد تورات میں اور انجیل میں آپ کا نام احمد ہے۔ کیا؟ انجیل میں احمد ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لوگو میں بشارت دینے آیا ہوں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی جن کا نام نامی اسم گرامی کیا ہوگا؟ بولیے احمد ہوگا۔ تو 2 نام ذاتی ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ شان نبی کی بیان کرنے لگا ہوں، ذرا ایک جھلک تو توجہ سے سن لیجیے۔ محمد باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کے معنی لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن جو معنی امام راغب نے ذکر کیا ہے وہ عجیب معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ ہماری بولی کمزور ہے، اردو بھی، پشتو بھی، اجمیوں کی بولی ہے ہی کچھ نہیں، اسی لیے تو ہم کو عرب کیا کہتے ہیں؟ عجم۔ اپنے آپ کو عرب اور باقی ساری دنیا کو تو عجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟
گونگا چاڑا، وہ ساڑھے کیا تین یہ ہے ہی چاڑے نے. کیوں؟ ہم جب کسی کی تعریف کرتے کرتے الفاظ نہیں، ہم کہتے میرے پاس الفاظ نہیں، اور واقعی ہمارے پاس الفاظ کم ہیں، لیکن لغت عربی کا کمال یہ ہے الفاظ ختم نہیں ہوتے. مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ نے صرف جنگلی ایک درندہ ہے شیر کے 500 سے زیادہ نام لکھے ہیں. پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے فتح الصمد فی اسماء الاسد. 500 سے زیادہ نام جنگل کے درندے کے ہیں، شیر کے. ہم ایک ہی نام جانتے ہیں شیر، پشتو میں کہتے ہیں زمرے، منظرے. اور اردو میں بھی دو، تمہاری پنجابی میں کتنے نام ہیں؟ کئی نام ہیں. لیکن عربی میں اگر درندے کے اتنے نام ہیں تو اندازہ لگا لیجئے اس کی وسعت کتنی ہوگی. اس لیے ہم اپنی بولی میں جب معنی کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں محمد وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو. تو تعریفیں تو بہت سارے لوگوں کی، قاریوں کی، مفتیوں کی، علماء کی، خطباء کی، اچھے اچھے کاریگروں کی بھی کی جاتی ہے. تو کیا وہ محمد بن جاتے ہیں؟ نہیں نہیں. اس لیے امام راغب نے جو معنی کیا ہے وہ عجیب معنی ہے. محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. گوجر خان والو، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے تمام اوصاف حمیدہ، تمام صفات کمال اکٹھی کر کے رکھ دی ہوں. اللہ اکبر. تمام اوصاف حمیدہ جتنی بھی قابل تعریف اوصاف ہیں وہ ساری اکٹھی کر دی. آدم علیہ السلام کے کمالات رکھ دیے ہوں، خلیل اللہ کے کمالات رکھ دیے ہوں، کلیم اللہ کا جلال رکھ دیا ہو، نوح علیہ السلام کی گریہ و زاری رکھ دیو، ایوب علیہ السلام کا صبر رکھ دیا ہو، سلیمان علیہ السلام والی اوصاف اور حمیدہ اوصاف رکھ دیے ہوں، عیسیٰ روح اللہ والے کمالات رکھ دیے ہوں. اسی لیے تو ایک عربی کا شاعر کہتا ہے لِكُلِّ نَبِّيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ لِكُلِّ نَبِّيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ. اللہ نے ہر نبی کو کچھ کمالات دیے ہیں، فضیلتیں دی ہیں، لیکن سارے نبیوں کی فضیلتیں اکٹھے کر کے محمد عربی کو عطا کر دی ہیں. فارسی کا شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. اب تھکے تو نہیں ہے نا؟ ابھی تو بات شروع ہو رہی ہے کہ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. اور صاحب مفردات، صاحب قاموس نے دوسرا معنی کیا ہے، وہ عجیب ہے. وہ کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن. محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف در تعریف کی جائے. اللہ تعریف کرے، فرشتے تعریف کریں، انبیاء تعریف کریں، اولیاء تعریف کریں، صحابہ تعریف کریں، علماء، شرفاء، خطباء، وعظاء، ساری کائنات تعریف کرے. تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے. محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ. عجیب نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مادہ ہی اس کا ہے حمد. کیا؟ مادہ ہی حمد ہے. اور ان دونوں معنوں کو توجہ سے ذرا سنیے، کتنا کمال ہے اللہ کا، کیسا عجیب انتظام ہے. آپ کو پتہ ہے جس دور میں سارے شرکیہ نام رکھے جا رہے ہیں، عبد العزیٰ، عبد المنات، عبد المناف، عبد الشمس،
جس دور میں یہ نام رکھے جا رہے تھے اس دور میں نبی کے والد کا نام عبداللہ رکھا گیا ہے۔ کیا کمال ہے! جس دور میں عورتوں کے بھی بڑے عجیب عجیب نام رکھے جا رہے تھے اس دور میں والدہ کا نام آمنہ رکھ دیا گیا۔ رب کا انتخاب ہی نرالا ہے۔ کسی شاعر نے تو تبھی تو خوب کہا تھا نا، ہے نام محمد سے آیا شان محمد، ہے نام محمد سے آیا شان محمد، اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد۔ شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ تو ہیں غلامان محمد۔ اے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت، اے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود خدا ہے ثنا خوان محمد۔ عجیب عظمتوں سے نوازا، عجیب کمالات سے نوازا، عالم ارواح میں تعریف، تورات میں تعریف، انجیل میں تعریف، زبور میں تعریف، نبیوں کے تذکروں میں تعریف، آپ کا تذکرہ کبھی خلیل اللہ کی دعاؤں میں، کبھی کلیم اللہ کی تقریروں میں، کبھی روح اللہ کی بشارتوں میں ہے۔ کسی شاعر نے اسے یوں نظم کیا اور کمال کر دیا ہے، کہتا ہے بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، فجمیع النبیین والمرسلین به بشروا منذ عصر قدیم۔ اپنے بھی تعریف بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں۔ اور دوسرا اسم گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ ذات جس کی تعریف در تعریف کی جائے، اوصاف حمیدہ جماؤ۔ احمد یہ اسی مادے سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ کس کا؟ اب اس کو بھی دو معنوں میں لیا ہے اسم تفضیل کا صیغہ۔ تو کسی نے احمد کو اسم مفعول کے معنی میں لیا، پھر تو وہی معنی ہوا جو محمد کا ہے، اور کسی نے احمد اسم تفضیل کو اسم فاعل کے معنی میں لیا ہے۔ تو اب معنی ہوگا اور جوم جاؤ گے، تقابل دیکھیے۔ محمد وہ ذات جس کی رب نے تعریف کیو سب سے زیادہ، رب نے تعریف کیو، اور احمد وہ ہے کہ جس نے مخلوقات میں سب سے زیادہ رب کی تعریف کیو۔ اللہ اکبر! کچھ سمجھ میں آیا؟ محمد جس کی رب نے تعریفیں کیو، اور احمد جس نے اللہ رب کی تعریف کیو، اللہ کی تعریف کیو۔ واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی تعریف پیغمبر نے کی ہے اتنی تعریف کسی نے نہیں کی ہے، دنیا میں بھی کی ہے
محشر میں بھی کریں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا ساری کائنات پریشان حال ہوگی، سورج سوا نیزہ پر ہوگا، دماغ کھوپڑیوں میں کھول رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنے کوئی گھٹنے ناف سینے تک ڈوبا ہوا، کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے آدم تو صفی اللہ ہے، تو ابو البشر ہے، تو پہلا انسان ہے، تو انسانیت کا باپ ہے، التجا کر آغاز ہو جائے حساب و کتاب کا، شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ آدم کیا کہیں گے؟ لست لہا، یہ میرا کام، میری پوزیشن یہ نہیں، میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ ہاں دوسرے کے پاس جائیے، خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے لست لہا، خدا را میرے جملے دل کی تختیوں پہ لکھ لینا، بخاری کی حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ خلیل اللہ کہیں گے لست لہا، کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے لست لہا، دوسرے کے پاس جائیے، آخر میں عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے لست لہا، یہ میرا کام نہیں، میرے بس میں نہیں ہے۔ ہاں حل بتانے لگاؤں، جگہ جگہ گھومنے کی ضرورت نہیں، آخری نبی محمد کے پاس چلے جائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات آئے گی امام الانبیاء کے پاس، سارے انسان آئیں گے، نبی کریم کہتے ہیں ہر نبی کا جواب لست لہا، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن میرے محمد کی شان دیکھیے، میرے محمد کا جواب لست لہا نہیں ہوگا، نبی کریم فرمائیں گے انا لہا۔ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ لست لہا، میرے بس میں نہیں۔ اور اللہ کے حبیب کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لہا، یہ میرا منصب ہے، یہ میرا منصب ہے، اسی دن کو تو میں نے مانگا تھا دنیا میں، آفر تو مجھے دنیا میں بھی ہو گئی تھی۔ انا لہا، جی یہ میرا کام ہے۔ احمد کا معنی اور اس کی تائید بتلانے لگا ہوں۔ میں نے احمد کا معنی کیا تھا کہ وہ ذات کہ مخلوق میں اس سے زیادہ تعریف اللہ کی کسی نے نہ کی ہو، دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ سارے نبیوں سے ہو کر اللہ کے حبیب کے پاس آئے، نبی کریم فرماتے ہیں پس جب میرے پاس آئیں گے فَأَخِرُّ لِلَّهِ سَاجِدًا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ساری کائنات کھڑی ہے، نبی کھڑے ہیں، ولی کھڑے ہیں، مومن کافر سارے کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب اللہ کے سامنے سجدے میں ہے۔ میں کہتا ہوں اس وقت انسانیت میں صرف سجدے میں کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب سارے کھڑے ہیں، نبی سجدے میں ہے، لفظ پڑھنے لگا ہوں بخاری کے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ اس وقت اپنی تعریف کے ایسے الفاظ میرے دل میں القاء کرے گا، الہام کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ میں رب کی ایسی تعریف کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا وقل تسمع واشفع تشفع، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، آپ کہتے جائیں میں سنتا جاؤں گا، آپ شفاعت کرتے جائیں میں دیتا جاؤں گا۔ ذرا گوجر خان والو الفاظ پہ غور کیجئے، یہ نہیں فرمایا سر اٹھائیے جو جی میں آئے کر گزریے، سر اٹھائیے جو مرضی کر جائیے، نہیں نہیں،
عابد اور معبود کا فرق رکھا ہے، خالق اور مخلوق کا فرق رکھا ہے، محبوب اور معبود نے فرق رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ فرمایا قل تسمع وشفا تشفا، سل توتا، میرے پیغمبر سر اٹھائیے، آپ مانگتے جائیے، آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ مانگنا آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے، دینا میرے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو احمد کا معنی جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ بلکہ بات ہی ختم کرتا ہوں، بس آخری جملہ کہتا ہوں دوستو، کیا کوئی حق ادا کرے گا؟ اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احمد ہے، مادہ حمد ہے، جو امت ملی اس امت کا نام حمادون ہے، جس مقام پہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے وہ مقام محمود ہے، اور جو جھنڈا ملے گا وہ ہے لواء الحمد ہے۔ حمد ہی حمد، تعریف ہی تعریف، تعریف کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم تو چونکہ مومن ہیں ہم تو کرتے ہیں، کمال یہ ہے دشمنوں نے بھی تعریفیں کی، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ دشمن بھی گویا ہو جائیں، ورنہ کہاں ہندوستان کا ایک ہندو ہو، غیر مسلم ہو، اور وہ جب نبی کی عظمت، سیرت اور صورت و کردار و گفتار دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں، فقط مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہ دشمن ہے کہ صرف تم ہی محبت نہیں کرتے ہو، کہتا ہے جی ہم بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا اٹھ کے کہتا ہے کال کا پرشاد، نام بھی بڑے عجیب سے، کہتا ہے چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت کو میرے دامن میں چھپا دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ وہ کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے، ساری کائنات کے خزانے ٹھکرا دوں گا، نبی کے نالین کو آنکھوں سے لگا دوں گا۔ یہی تو وہ عظمتیں ہیں، شان ہے، اللہ نے نوازا، قرآن نے تبھی کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ نہیں فرمایا رفعت لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نہیں فرمایا، اور یوں بھی ہو سکتا تھا رفعنا ذکرک، کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ الفاظ ختم یوں نہیں کیے بلکہ تبدیل کر کے یوں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں جو اپنائیت ہے، اس میں جو مٹھاس ہے، اس میں جو محبت ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے نبی کی سیرت پڑھی ہو۔ جب میرا محمد فرش پہ بیٹھ کے کہتا ہے لبیک اللہم لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک نحمدکا لکا لکا، اللہ تعریفیں تیرے لیے، اللہ ساری چیزیں لکا تیرے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں محبوب جب تو فرش پہ کہتا ہے کہ اللہ میں یہ سارا کچھ کرتا ہوں لکا تیرے لیے، تو میں بھی عرش سے کہتا ہوں ورفعنا لک ذکرک، میں نے بھی تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ یہ شان ہے۔ اور حسان بن ثابت ورفعنا
لکا ذکر کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکرتا حیث ذکرتو، میرے پاک پیغمبر جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اذان میں، تکبیر میں، اقامت میں، نماز میں، جنازے میں، خطیبوں کے خطبوں میں، کلمے میں، قرآن میں، جہاں جہاں میرا ذکر وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ حسان نے یوں کہا اور کمال کر دیا، کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ زندگی نے بارک اللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ میں ایک تو زیادہ طویل تقریروں کا عادی نہیں ہوں، اور تو بس اسی کے لیے تو ہم دوڑ رہے ہیں، کسی کی زندگی بدل جائے۔ میں کہتا ہوں کسی کا کام ہو یا نہ ہو، میرا کام ہو گیا بس۔ مجھے ساتھی نے کہا اب کیا کرتے؟ میں نے کہا میں ایک جال لیتا ہوں، کبھی گوجر خان میں پھینکتا ہوں، کبھی منڈی بہاؤالدین میں پھینک رہا ہوں، کبھی پنجاب میں، پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جال میں 2 آئے، 3 آئے، 10 آئے، بس ان کو جال میں پکڑ کے ان کا تعلق اللہ سے پیدا کر دیتا۔ بس یہ ہمارا کام ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ اس میں ساتھ دو گے؟ زندگی باقی، ملاقات۔